سلیمان ثانی جو کہ محمد رابع کا چھوٹا بھائی تھا۔ سلیمان ثانی 1687 عیسوی سے 1691 عیسوی تک خلافت عثمانیہ کی بھاگ ڈور سنبھالنے والا سلطان تھا۔ وہ 15 اپریل 1642 عیسوی کو توپ کاپی محل استنبول میں پیدا ہوا اور 1691 عیسوی میں اپنے انتقال تک عہدہ سلطانی پر موجود رہا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راؤ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں تلوار حق یوٹیوب چینل۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل تلوار حق کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ سلطان سلیمان ثانی بچپن سے محل میں نظر بند رہنے کے بعد 45 سال کی عمر میں تخت سلطنت پر آیا۔ اس طویل نظر بندی کے باوجود اس نے اپنے پیشرو سے کہیں زیادہ تدبر اور بیدار مغزی کا ثبوت دیا، اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اگر اس کی تخت نشینی چند سال قبل عمل میں آئی ہوتی تو سلطنت کو ان تباہیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا جو محمد رابع کے عہد کے آخری سالوں میں اس پر ہر طرف سے نازل ہو گئی تھی۔ دولت عثمانیہ کو جو صدمہ گزشتہ عہد میں پہنچ چکا تھا، اس کی تلافی فوراً ممکن نہ تھی، خصوصاً اس صورت میں کہ فوج باغی ہو رہی تھی اور پایہ تخت کے علاوہ مختلف صوبوں میں بھی سرکشی اور بغاوت کے آثار نمایاں تھے۔ سلیمان پاشا کا قتل اور محمد رابع کا عزل فوج ہی کی بغاوت کا نتیجہ تھا۔ سلیمان ثانی نے فوج کی برہمی دور کرنے اور اسے قابو میں لانے کی غرض سے تخت نشینی کے موقع پر بہت کچھ انعام و اکرام تقسیم کیا اور اس کی سرکشی پر کوئی مواخذہ نہ کیا، لیکن چند ہی روز کے بعد وہ پھر باغی ہو گئی اور قسطنطنیہ میں قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہو گیا۔ متعدد وزراء محض ان باغیوں کی خواہش پر علیحدہ کر دیے گئے۔ آخر میں انہوں نے صدر اعظم سیاوش پاشا کے محل پر بھی قبضہ کر لیا اور اسے قتل کر کے حرم میں داخل ہو گئے اور اس کی بیوی اور بہن اور دوسری خواتین کے ساتھ نہایت گستاخی کے ساتھ پیش آئے۔ باغیوں کے ساتھ قسطنطنیہ کے تمام بدماش اور اوباش بھی شریک ہو گئے تھے، جن میں عیسائی، یہودی اور مسلمان سب ہی شامل تھے، یہاں تک کہ ان کی شورش اور لوٹ مار نے شہر کے عام باشندوں کو بھی عاجز کر دیا۔ آخر کار علماء کے ابھارنے پر عوام اور خود ینیچری فوج کے وہ دستے جو محض فوری جوش سے متاثر ہو کر اس ہنگامہ میں شریک ہو گئے تھے، باغیوں کی سرکوبی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور بمشکل ان کو قابو میں لائے اور ان کے سرداروں کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ مفتی اعظم اور 3 دوسرے بڑے علماء جو اس شورش میں کسی حد تک ینیچری باغیوں کے زیر اثر تھے، اپنے عہدوں سے برطرف کر دیے گئے اور ان کی جگہ زیادہ متدین اور قابل اعتماد اشخاص مقرر کیے گئے۔ اس طرح پایہ تخت میں تھوڑا بہت امن قائم ہو گیا، لیکن بغاوت کا خطرہ قطعی طور پر زائل نہ ہوا اور صوبوں میں شورش و سرکشی کے مظاہرے عرصہ تک جاری رہے۔ تاہم جون 1688 عیسوی میں امن و امان اس حد تک قائم ہو گیا تھا کہ سلطان نے ایک فوج مرتب کر کے ہنگری کی سرحد پر روانہ کی۔ آسٹریا کو دولت عثمانیہ کے اس اختلال و انتشار سے فائدہ اٹھانے کا کافی موقع مل گیا تھا۔ اس عرصہ میں اس کی 3 فوجیں شہزادہ چارلس آف لورین، شہزادہ لوئی آف بیڈین اور شہزادہ یوجین آف سیوائے کی سرکردگی میں، جو اپنے وقت میں یورپ کے ممتاز ترین جنرل تھے، سلطنت عثمانیہ کے مختلف حصوں کی طرف بڑھتی رہیں۔ 14 دسمبر 1687 عیسوی کو انہوں نے قلعہ ایرلا واقع ہنگری کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد بلگراد کا راستہ کھل گیا اور انہوں نے اس کا محاصرہ شروع کیا۔ صرف 3 ہفتہ کی گولہ باری کے بعد بلگراد کے ترک کمانڈر کی غداری سے یہ حد درجہ اہم شہر جو ہنگری کا دروازہ تھا، 20 اگست 1688 عیسوی کو دولت عثمانیہ کے ہاتھ سے آسانی کے ساتھ نکل گیا۔ شہزادہ لوئی نے تقریباً اسی زمانہ میں بوسنیا پر حملہ کر کے اس کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ ادھر ڈلماشیا بغاوت کر کے عثمانی حکومت سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد آسٹریا کی فوجوں نے نیش اور وڈین پر بھی قبضہ کر لیا اور 1689 عیسوی میں ہنگری کے صرف 2 قلعوں تمیس وار اور وار آردین پر بھی
ترکوں کا قبضہ باقی رہ گیا۔ سربیا اور بوسنیا کے بیشتر علاقے ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ سلطنت کے جنوبی حصہ میں بھی غنیم کی فتوحات کا یہی حال تھا۔ موریسنی نے تمام موریا فتح کر کے اس میں وینس کی حکومت قائم کر دی تھی۔ البتہ پولینڈ اور روس کے مقابلہ میں ترک اور ان کے حلیف تاتار کامیاب ہو رہے تھے۔ 1688 عیسوی میں کرائمیا کی تاتار فوج نے ایک پولش فوج کو شکست دے کر پولینڈ کے ایک بڑے حصے کو تاراج کر ڈالا۔ دوسرے سال روس بھی دولت علیہ کے خلاف اتحادیوں سے مل گیا اور ایک فوج کرائمیا پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کی، لیکن ترکوں نے روسی فوج کو مار کر بھگایا۔ ترکی فتوحات کا دائرہ وہیں تک پہنچ کر ختم ہو گیا۔ باقی ہر طرف شکستوں ہی کا سامنا تھا اور سلطنت عثمانیہ کے قدیم مقبوضات پر دشمنوں کا قبضہ دکھائی دے رہا تھا۔ صوبہ جات بلکان پر آسٹریا کی فوجیں حملہ آور ہو رہی تھیں۔ سربیا اور بوسنیا کے بہترین حصے آسٹریا کے زیر حکومت آ چکے تھے۔ تمام یونان اور البانیہ پر جمہوریہ وینس کے نمائندہ موروسنی کا قبضہ تھا۔ اس کے علاوہ دولت عثمانیہ کا بحری بیڑا وینس، پوپ، مبارزین مالٹا اور ڈیوک آف ٹسکنی کے متحدہ بیڑوں سے شکست کھا کر بہت کچھ کمزور ہو چکا تھا۔ مصائب کا یہ ہجوم دیکھ کر سلطان نے نومبر 1689 عیسوی میں ایک دیوان اورنا میں منعقد کیا اور موجودہ صورتحال کی نسبت ارکان مجلس سے مشورہ کیا۔ سب نے بالاتفاق یہی رائے دی کہ کوپریلی زادہ مصطفیٰ پاشا صدر اعظم مقرر کیا جائے۔ چنانچہ احمد کوپریلی کے انتقال کے 13 سال بعد، جو دولت علیہ کے لیے ہر طرح کی خرابی اور بربادی کا زمانہ تھا، خاندان کوپریلی کا یہ تیسرا فرد سلطنت کو تباہی سے بچانے کے لیے طلب کیا گیا۔ تقرر کے وقت مصطفیٰ کوپریلی کی عمر 52 سال کی تھی۔ محمد اور کوپریلی کے دوران وزارت میں وہ مختلف ذمہ داری عہدوں پر کام کر چکا تھا۔ عنان حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد سب سے پہلے اس نے تمام مشاہیر سلطنت کو مدعو کر کے ایک دیوان منعقد کیا اور ان کے سامنے دولت علیہ کی ذب و حالی کا صحیح نقشہ پیش کیا۔ مصطفیٰ کوپریلی کو تمام رعایا کی فلاح و بہبود کا بے حد خیال تھا اور وہ سب کے ساتھ یکساں عدل و انصاف کرتا تھا۔ اس کی عدالت میں مذہب و ملت اور رنگ و نسل کی کوئی تمیز نہ تھی۔ اس عموم میں سلطنت کی عیسائی رعایا کو ایک خاص خصوص حاصل تھا۔ مصطفیٰ پاشا ان کے ساتھ خاص رعایتیں کرتا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ جو مسیح حکومتیں ترکی پر حملہ آور ہو رہی ہیں، انہیں دولت عثمانیہ کی عیسائی رعایا سے بہت کچھ مدد مل رہی ہے۔ چنانچہ البانیہ کی عیسائی رعایا وینس کی فوجوں میں شامل ہو رہی تھی اور سربیا کے باشندے شہنشاہ آسٹریا کی مدد کے لیے تیار تھے۔ یونان میں موروسنی کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے عیسائیوں نے حملہ آوروں کا استقبال کیا اور ان کے لیے ہر طرح کی آسانیاں بہم پہنچائیں۔ ان واقعات کو دیکھ کر مصطفیٰ پاشا نے عیسائیوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی خاص طور پر کوشش کی۔ چنانچہ اس نے اپنے تقرر کے بعد فوراً ہی تمام پاشاؤں کے نام احکام جاری کیے کہ عیسائی رعایا پر کسی قسم کی سختی نہ کی جائے اور ان کو پوری مذہبی آزادی عطا کی جائے۔ ان کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اس نے سخت سزائیں دینا شروع کی۔ مصطفیٰ کوپریلی کا طرز زندگی نہایت سادہ تھا اور نمود و نمائش سے اسے بال تباہ نفرت تھی۔ ضروری باتوں کے علاوہ وہ گفتگو نہ کرتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ نہ اس نے کبھی کوئی جرم کیا اور نہ کوئی غیر ضروری لفظ استعمال کیا۔ لڑائیوں میں دوسرے سپاہیوں کے ساتھ وہ عام طور پر پیدل ہی کوچ کرتا تھا۔ اس کا خیمہ اپنی سادگی اور بے تکلفی میں ممتاز رہتا تھا۔ مطالعہ سے اسے خاص ذوق تھا اور اس سے کبھی نہ تھکتا، حتیٰ کہ دوران جنگ میں بھی جب وہ اپنے خیمے میں واپس آتا تو کتابیں دیکھا کرتا تھا۔ اس کے اوصاف حمیدہ کی بنا پر لوگ اسے کوپریلی صالح کے لقب سے پکارتے تھے۔ مقدونیہ کی فتوحات کے بعد کوپریلی نے دوسرے حصوں کے تحفظ کا سامان شروع کیا اور اگست 1690 عیسوی میں ایک زبردست فوج کے ساتھ بلغاریہ اور سربیا سے ہوتا ہوا آسٹرین فوجوں کے مقابلے کے لیے بڑھا۔
صوفی اور نیش کے درمیان ڈراگومان کے مقام پر 2 روز تک سخت معرکہ رہا، جس میں بالآخر آسٹرین فوجیوں کو سخت شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد مصطفیٰ کوپریلی نے نیش کا محاصرہ کر لیا اور صرف 3 ہفتہ میں اسے فتح کر لیا۔ ادھر ٹرانسلوینیا میں تکسیلی نے، جسے ترکوں کی حمایت حاصل تھی، تخت پر قبضہ کر کے دولت عثمانیہ کی سیادت کا اعلان کر دیا۔ نیش کو فتح کرنے کے بعد کوپریلی سمندریہ کی طرف بڑھا اور 4 ہی روز میں اسے بھی فتح کر کے ودین پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ودین کی فتح کے بعد اس نے بلگراد کا محاصرہ کیا اور محاصرہ کے 12ویں روز عثمانی لشکر قلعہ میں داخل ہو گیا۔ اس اہم شہر میں ایک فوجی دستہ متعین کرنے کے بعد اور سرویا سے آسٹرین فوجیوں کو نکال کر مصطفیٰ کوپریلی فاتح کی حیثیت سے قسطنطنیہ کو واپس ہوا۔ دارالسلطنت میں اس کا استقبال بڑے جوش و خروش کے ساتھ کیا گیا۔ 10 مئی 1691 عیسوی کو مصطفیٰ کوپریلی ایک تازہ لشکر کے ساتھ پھر آسٹریا کے مقابلہ میں روانہ ہوا، لیکن اس جنگ کے ختم ہونے سے قبل ہی سلطان سلیمان ثانی کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت، ملیں گے ایک اور نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔